بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر نہ بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام حنوخ تھا۔ انہیں ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ ادریس کے معنی ہوتے ہیں درس دینے والا۔ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمتوں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کا لقب دیا گیا۔ حدیث ابو ذر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے سطر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے اور ساتھ ہی تسبیح خدا کرتے رہتے تھے۔ بہت سی معتبر اسناد کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد سہلہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ واضح رہے کہ مسجد سہلہ عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے، خداوند عالم اس کی حاجت بھر لاتا ہے اور قیامت میں اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا، جو ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہر شہر گھومتے، سیاحت کیا کرتے اور روزے سے رہتے تھے۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے، وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان تک لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کی مصاحبت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزے رکھتے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے۔ وہ کہتے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی نہ وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور بیڑوں کے ایک غلہ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بیڑ کا ایک بچہ اس غلے سے یا اس باغ سے انگور کے چند ہوشے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو تم انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ کہا، میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا، میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھاؤ تاکہ سمجھوں کہ ویسی ہی ہے جیسے کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی، اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا، بہت زیادہ شدید ہے اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے داروغہ جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے دروازے کھلوائے اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا، اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہ آؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور میں نے چکھ لیا۔ فرمایا ہے
کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا۔ اور بخشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بخشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور نام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے، اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں، حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث و خیر و برکت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔